الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا محبوب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلک واصحابک سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثناء اور اس کے پیارے محبوب حبیب کون و مکان سرور کائنات سید المرسلین خاتم النبیین احمد مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعۃ المبارک اور ذوالحجہ کی تقریباً آخری ایام جا رہے ہیں۔ پچھلے جمعے پہ عظمت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کی، اور آج اس جمعے پہ کیونکہ 28 ذوالحجہ کو حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات پاک پہ، آپ کے جسم اقدس پہ حملہ کیا گیا اور حالت نماز میں مسجد میں آپ کو زخمی کیا گیا، اور 28 ذوالحجہ کو زخمی ہوئے، اور یکم محرم الحرام اسلام کے ماہ مقدس کی پہلی تاریخ کو حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت ہوئی۔ آپ کا ذکر پاک بیان کرنے سے پہلے میں ایک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بات رہ گئی وہ بیان کرتا چلوں۔ حضرت کیونکہ ہمیں اسلام کی ہسٹری، اسلام کی تاریخ معلومات ہونی چاہیے۔ آج اس دور کے اندر جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، بہت زیادہ فتنہ فسادات پھیلانے کی کوشش کی جا رہی، ہمیں حقیقت سے بے خبر کر کے تو اپنی مرضی کے ساتھ کچھ لوگ اسلام کو مروڑ توڑ کر پیش کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہمیں وہی اسلام چاہیے جو آج سے 1400 برس پہلے اللہ کے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا۔ اسی دین پہ ہمارا جو سلسلہ وائز ہمارے بزرگوں کی نسبت وہ چلتی چلتی ہم تک پہنچی۔ جب ہم ان نسبتوں کا احترام کرتے جائیں گے تو بالکل کلیئر کٹ اور بڑے ایک پیور اسلام کی جانب ہم چلے جائیں گے۔ تو جو ہم نسبتوں کا
احترام چھوڑتے جائیں گے، ادب چھوڑتے جائیں گے، تو جو حقیقت ہے، جو بیس ہے دین کی، اس سے بے خبر ہوتے جائیں گے۔ تو جب تک ہم ان نسبتوں کا پاس رکھیں گے، ادب کریں گے، احترام کریں گے، تو نسبتوں کی برکت کی وجہ سے ہم اسلام کے صحیح مرکز کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ وہ مرکز جو مدینہ طیبہ سے، جو مکہ المکرمہ سے جس کا آغاز کیا گیا، اور اللہ کے حبیب کی ذات پاک سے آگے صحابہ اکرام نے رہنمائی حاصل کی، صحابہ سے تبع نے، تابعین نے، پھر تبع تابعین نے، پھر اولیاء کاملین نے، پھر اسی طرح سے سلسلہ وائز چلتا چلتا دین ہم تک پہنچا۔ جب ہم اس ہسٹری کو پڑھیں گے، اس کی ورق گردانی کریں گے، اور نسبت در نسبت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تک پہنچیں گے، سیدنا علی المرتضیٰ تک پہنچیں گے، سیدنا عثمان غنی تک پہنچیں گے، سیدنا فاروق اعظم تک پہنچیں گے، سیدنا ابو بکر صدیق تک پہنچیں گے، اور پھر بڑے کلیئر کٹ طریقے کے ساتھ ہم اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے۔ تو اگر نسبتوں کا پاس نہیں کریں گے، اختلاف میں چلے جائیں گے، تو پھر گمراہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے ایک تو پوائنٹ یہ کہ وقت کا امیر المومنین، وقت کا حاکم، داماد مصطفیٰ سیدنا عثمان غنی دین اسلام کے متعلق اتنی خدمات کرنے والا کہ نہ جانے اتنی خدمات کسی کی ہوں جو خدمات سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے کی۔ اس کے باوجود اسے شہید کر دینا، یہ چیز آج امت کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے، اسے نوٹ کرنا۔ پتہ یہ چلا کہ اس وقت بھی اسلام کو توڑنے مروڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی، ایک نقشہ خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف جو لوگوں نے جو پروپیگنڈا کیا، اس کی ایک بات میں کرتا چلوں، وہ یہ تھی کہ حضرت سیدنا عثمان نے غنی رضی اللہ عنہ کی ذات پاک پہ یہ ایلیگیشن لگایا کہ آپ نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو عہدے دیے، اپنے قبیلے کے لوگوں کو یعنی سپورٹ کیا۔ ایک علاقے کا گورنر تھا، وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خاندان میں سے تھا، لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ایسا کوئی منصوبہ نہ تھا کہ یہ بندہ میرے خاندان سے ہے یا میرے قبیلے سے ہے یا میرا دوست ہے، نہیں، آپ میرٹ پہ فیصلے فرماتے تھے۔ خیر، جب یہ اعتراض آیا، جو وہ بلویے جو تھے جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف ایک جاہلانہ تحریک ایجاد کی، اس تحریک کے اندر کچھ صحابہ بھی ایک وقت کے لیے شامل ہوئے، جس سے آج امت کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا بھی ساتھ تھا، فلاں صحابی بھی ساتھ تھا۔ یہ آج کا نوجوان یا آج کا ایک مسلمان جب یہ چیز سنے گا تو اس کا دل و دماغ نہ غلط طرف چلا جائے گا، نہ وہ آگے دیکھے گا نہ پیچھے دیکھے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جب یہ ایلیگیشن آیا کہ جناب فلاں علاقے کا گورنر آپ نے تعینات کیا ہے، وہ تو آپ کا عزیز ہے یا آپ کا رشتہ دار ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد بن ابو بکر یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے بیٹے کو، وہ جو گورنر تھا، اس کی تعیناتی کو کینسل کر دیا، اور محمد بن ابو بکر یعنی ابو بکر صدیق کے بیٹے کو اس علاقے کا گورنر تعینات فرما دیا۔ جب تعینات کر دیا، رکا لکھ دیا، تحریر کر کے سٹیمپ لگا کے اس کے ہاتھ میں دے دی کہ جاؤ اس کے پاس چلے جاؤ، اسے یہ میرا
پیمانہ دے دو کہ امیر المومنین نے تمہیں معزول کر دیا ہے، اس علاقے کا گورنر محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھے مقرر کر دیا ہے۔ جب یہ ایک تحریر نامہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دے دیا، وہ کچھ صحابہ یا کچھ لوگ حضرت محمد بن ابو بکر کے ساتھ جا رہے تھے، تو راستے میں دیکھا جو لوگ فتنہ پھیلا رہے تھے، ان کا یہ مقصد ہی نہیں تھا کہ ابو بکر کا بیٹا گورنر بنے یا فلاں بنے، وہ صرف چاہتے یہ تھے اسلام کو نقصان پہنچانا، اور نہ ہی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ نے فیصلے نہ ہی غلط کیے تھے، فیصلے بالکل برحق تھے، لیکن جو صحابہ نے ان لوگوں کے ساتھ آواز اٹھائی بھی ٹھیک ہے، ہم کسی کو بولنے کا موقع کیوں دیں؟ تو جب یہ مسئلہ پیش آیا تو وہ لے کر جا رہے تھے پیمانہ، تو راستے میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا خاص غلام جو ان لوگوں کے ساتھ مل چکا تھا، وہ ایک رکا لے کے جا رہا تھا۔ اس رکے پہ یہ لکھا تھا کہ میں نے محمد بن ابو بکر کو جو رکا دیا ہے اس کی بالکل اتباع نہیں کرنی، اور تحریر بھی لکھی ہوئی تھی، اور اس جو حضرت عثمان کے غلام تھے مور اسی کے پاس تھی۔ جس طرح آج کے دور میں ہم ایک چیئرمین صاحب ہے یا ایک MNA صاحب ہے، تو اس کی جو مور وغیرہ وہ اس کے سیکٹری کے پاس ہوتی، تو مور تو اسی غلام کے پاس تھی، اس نے تحریر اپنے پاس سے لکھوا کے، کیونکہ وہ مل چکا تھا، وہ بھی مسلمانوں میں ایک فتنہ فساد پھیلانا چاہتا تھا۔ جب انہوں نے فتنہ فساد پھیلانا چاہتا تھا، تحریر اپنے پاس سے لکھ کے اوپر سٹیمپ لگا کے وہ بھی سفر کرنے لگا اس علاقے کی طرف جس گورنر کا مسئلہ چل رہا تھا۔ تو جب محمد بن ابو بکر اور کچھ صحابہ نے دیکھا یہ غلام تو سیدنا عثمان غنی کا ہے، یہ کس لیے جا رہا ہے، اسے پکڑا، بھی تو کدھر جا رہا ہے؟ وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگا، انہوں نے کہا بھی ٹھہرو۔ جب اس کی تلاشی لی تو اس کے پاس سے ایک رکا نکلا۔ جب رکا نکلا تو اس رکے پہ یہ لکھا تھا کہ میں نے محمد بن ابو بکر کو جو رکا دیا اس پہ عمل نہیں کرنا، یہ اصل رکا ہے، اس پہ تم نے عمل کرنا۔ مسلمان تو بہت زیادہ مسئلہ بن گیا کہ یہ سیدنا عثمان غنی نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ یہ ہمیشہ یہ جو تخریب کاری ہے نا، جب بھی مسلمانوں دین جب بھی ترقی کی طرف چلے گا تو شیطان جو ہے وہ کبھی بھی مخلص نہیں ہے آپ کے ساتھ، وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑائے گا، آپ کو بکھیرے گا، کوئی نہ کوئی فتنہ فساد پھیلائے گا۔ یہ روز اول سے لے کے آج تک یہ چلتا آ رہا ہے۔ لیکن جب صحابہ واپس گئے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش ہوئے کہ جناب یہ آپ نے کیا فرمایا، اس غلام کو بلا کے آپ نے فرمایا بھی میں نے تو تمہیں رکا نہیں دیا، نہ میں نے لکھا ہے، یہ تو نے کیوں ایسا کیا؟ اس واقعے کا کلیئر ہونے کے بعد حضرت محمد بن ابو بکر اور دیگر جو کچھ صحابہ کے دماغ میں جو چیز آئی تھی وہ کلیئر کٹ ہوگی۔ انہوں نے کہہ دیا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ بالکل عدل فرما رہا ہے، ہمیں اس پہ کوئی ڈاؤٹ کوئی شک و شبہ نہیں۔ جب وہ کلیئر کٹ ہو گئے تو اس کے باوجود ان لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ کا گھیراؤ نہ چھوڑا اور اینڈ اس پہ کیا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کے گرد گھیراؤ لوگوں کی تعداد بڑھاتے گئے اور اینڈ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ اسی طرح سے جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال پاک ہوا تو آپ کے وصال پاک کے بعد جو امیر المومنین بنے، خلیفۃ الرسول بنے، بلکہ خلیفۃ الصدیق اکبر بنے، کیونکہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق کے خلیفہ سیدنا عمر فاروق ہیں، سیدنا عمر کے خلیفہ سیدنا عثمان ابن عفان ہیں، اور سیدنا عثمان ابن عفان کے خلیفہ سیدنا علی المرتضیٰ ہیں، اور سیدنا علی المرتضیٰ کے خلیفہ حضرت امام حسن مجتبیٰ ہیں۔ یہ آگے اس کے بعد جو خلافت کا سسٹم تھا اس کو خراب کر دیا گیا، پھر وہ حکمرانی آ گئی، پھر اسلام کے متعلق جو بھی معاملات آگے چلے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب امیر المومنین بنے، یہ بات بڑی قابل غور ہے، تو مسلمانوں میں بہت زیادہ معاملات پھیل چکے تھے۔ آج ہم مسلمان حکمران ہوں، مسلمان کسی بھی تنظیم، کسی بھی جماعت کے لیڈر ہوں، ان سب کے لیے ایک ترقی کی طرف جانا، ان لوگوں کی سیرت، ان لوگوں کی ایکٹیویٹی، ان لوگوں کی جو اسٹرگل اس کو فالو کرنا لازم ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب سیدنا ابو بکر صدیق کے بعد خلیفہ بنے، امیر المومنین بنے، دیکھیں جب سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تو تمام صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ ان بیعت کرنے والوں میں سب سے بیسٹ نمبر پہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی جب بیعت کا مسئلہ آیا تو وہ بھی تمام صحابہ کرام بما سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ حضرت عمر کی بیعت فرمائی، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ آپ مجھے بتائیں، آپ جس کے ہاتھ پہ بیعت کریں تو اسے دشمن سمجھے گے یا دوست سمجھے گے؟ دوست۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب امیر المومنین بن گئے، آپ نے اجلاس بلایا، اجلاس بلا کے اگلی صفحہ میں بیٹھو، اگلی صفحہ پوریاں کرو۔ حضرت عمر نے صحابہ کرام کے ساتھ مشاورت فرمائی کہ میں چاہتا ہوں اسلام ترقی کرے، اور میں چاہتا ہوں کہ قرآن عام کر دیا جائے۔ آج بدقسمتی کے ساتھ قرآن کے معاملات کے متعلق آگے پرابلم پیش کی جا رہی ہے اور حکومت کی طرف سے، جبکہ قرآن پڑھنے پڑھانے کے متعلق کوئی ایسا پرابلم ہی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو ہم روس کی طرف چلے گئے ہیں، ہم تو فرانس کی طرف چلے گئے ہیں۔ ایک اسلامی ملک، اس کے متعلق سب سے بیسٹ جو تعلیم ہونی چاہیے وہ قرآن کی ہونی چاہیے، اور جب قرآن آپ سیکھیں گے تو پھر باقی جو دنیاوی علوم ہیں، جو دنیاوی فنون ہیں، فن، ان کو بھی سیکھنا ضروری ہے۔ خیر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو، صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، فرمایا میں اسلام کو عام کرنا چاہتا ہوں، قرآن کو عام کرنا چاہتا ہوں، کیا کریں؟ صحابہ کرام نے مشاورت دی کہ اگر آپ قرآن کو عام کرنا چاہتے ہیں تو قرآن پاک کے قاری جو حافظ قرآن ہے، اس کی تنخواہ، اس کا وظیفہ آپ ایک گورنر کے برابر کر دیں۔ یہ تھا اسلام کو سمجھنے والے لوگوں کا شعور۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس مشورے پہ عمل کیا، اعلان کر دیا کہ لوگوں، اسلام کی سربلندی کے لیے، قرآن کی عظمت کے لیے، اللہ رسول اللہ کی رضا کے لیے ہم چاہتے ہیں، امیر المومنین چاہتا ہے کہ آپ کا ہر بچہ قرآن کا قاری بن جائے۔ اس کے لیے ظاہری بات ہے، لوگوں کے مسائل تھے، مجبوریاں تھیں، تو تنخواہ کتنی ہوگی؟ فرمایا کہ جو حافظ قرآن، قرآن کا قاری ہوگا، اس کی تنخواہ وقت کے گورنر کے برابر ہوگی۔
یہ تھا قرآن کے ساتھ محبت۔ ابھی تک ہماری جو موجودہ حکومت ہے، ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، ابھی تک کیا قرآن کی عظمت کی بات کی، قرآن کو عام کرنے کی بات کی، قرآن پاک کو پڑھنے کے متعلق کوئی آسانی کی بات کی؟ نہیں، بلکہ قانون یہ پاس کیا کہ جتنے غیر رجسٹرڈ مدارس ہیں ان سب کو مسمار کر کے گورنمنٹ کی تحویل میں لیا جائے، گورنمنٹ کے قبضے میں لیا جائے، جبکہ ہمارا اپنا محل جو ہے وہ بھی غیر رجسٹر تھا، جو بنی گالہ کے اندر، اس غیر رجسٹرڈ کو غیر قانونی طور پہ تعمیر کیا گیا، اسے ہم نے گورنمنٹ کے لیے ریگولائز کر کے کلیئر کرا لیا۔ جس مسئلے پہ کسی جگہ پہ کوئی مندر کا مسئلہ تھا تو ہماری گورنمنٹ نے اس مندر کو ریگولائز کر کے قانونی تقاضے پہ کر دیا۔ لیکن سوال یہ ہمارا ہے کہ مدارس کی جب باری آئی تو ان مدارس کو گرانے کی بات کیوں کی گئی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سروے کرو، جس جگہ پہ لوگوں کے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں تو ان کو ریگولائز کر لیا جائے، رجسٹرڈ کر لیا جائے، غیر بھی یہ ایسے نہیں بھی ایسے کریں آپ، یہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ تو قانون بننا ہی نہیں چاہیے تھا کہ جناب ان مدارس کو ختم کر دو اور جو بندہ رجسٹر نہیں کرائے گا اس کے خلاف کارروائی کرو۔ اپنا گھر غیر قانونی طور پہ تعمیر کیا گیا، اسے ریگولائز کر لیا، لیکن اگر کوئی مدارس کا، اگر کوئی مساجد، اسے گرا دو، یہ غیر قانونی، یہ اسلام کی دشمن چیز ہے۔ خیر، جب لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ امیر المومنین نے یہ اعلان کر دیا کہ گورنر کے برابر سیلری ہوگی، لوگوں نے تو بچے اپنے جناب تمام مصروفیات سے وقت نکال کے قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک مائی، ایک بابا تھے، جب انہیں یہ پتہ چلا، ان کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ قرآن پاک حفظ کرنے میں لگ پیا، اب وسائل کوئی نہیں تھے، کھانا کہاں سے کھائیں، روزی کہاں سے کھائیں، وہ امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، کہ امیر المومنین ہمارا تو ایک ہی بیٹا تھا، وہ قرآن حفظ کر رہا ہے، اب ہم کیا کریں؟ فرمایا کہ کتنا وظیفہ آپ کا بیٹا ماہانہ کماتا تھا یا یومیہ؟ عرض کیا اتنا۔ آرڈر کر دیے کہ بھائی اس کے بیٹے کی فیس جب تک ان کا بیٹا قرآن پڑھے گا ان کے گھر کا سارا خرچہ گورنمنٹ اپنے ذمہ لے گی، انہیں بیت المال سے خرچہ دیا جائے گا۔ اس طرح سے یہ جو 36 لاکھ مربع میل کی جو فتوحات پہ اسلام پھیلا نا، ان کی بنیادوں میں سب سے پہلی جو ایک سوچ تھی وہ عظمت قرآن تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جو پہلی سرگرمی تھی، جو پہلی سوچ تھی، وہ تھی قرآن کے علوم کی بلندی، کہ ہمارا ہر بچہ قرآن کے ساتھ، قرآن کی روشنی کے ساتھ اس کا دل و دماغ روشن ہو جائے، یہ سوچ تھی۔ اس سوچ کا جب حکمران آیا تو جناب پھر آپ نے دیکھا کہ 36 لاکھ مربع میل کی فتوحات تک اسلام پھیلا۔ وہ جو بڑی بڑی سلطنتیں تھیں اس وقت کی، روم کی سلطنت جو سپر پاور کہلاتی تھی، ان کا بلیا میٹ کر کے اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ تو میرے دوستوں، بچوں، نوجوانوں، اگر آج ہم قرآن کی تعلیم کے ساتھ آراستہ ہو جائیں، قرآن پاک کو سیکھ جائیں، تو تمہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو زیر کر دے۔ مسئلہ یہ، میں آج ایک مسئلہ پڑھ رہا تھا کہ جب کوئی وبا آئے، جب کوئی بیماری آئے، کوئی پرابلم، جیسے کرونا آ گئی،
اب ہم نے کرونا کو بھی مذاق بنا لیا حکمرانوں نے۔ مسئلہ یہ کہ جب کوئی وبا آئے، بیماری آ جائے، تو بیماری کو ختم کرنے کا طریقہ یہ کہ مسجدوں کو بھر دو، اللہ کے گھروں کو بھر دو۔ یہ کیسے حکمران آ گئے کہ جناب آئی بیماری ہے، کہتے کہ اللہ کے گھروں کو بند کر دو؟ عجیب الٹ چیز ہے۔ مقصد کیا ہے؟ ہم پہلے کون سا اسلام پہ بڑے کارے بند ہیں؟ جو 4 بندے نماز پڑھنے والے ہیں ان کو بھی ہم نماز سے، دین سے دور کر رہے ہیں۔ تو اس کا سبب کون بن رہے ہیں؟ ہمارے حکمران بن رہے ہیں۔ سوچنا چاہیے کہ آپ نے اللہ کے حضور جا کے جواب دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ذمہ داری دی ہے، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی یہ عظمت، یہ اعزاز آپ کے حصے میں آیا جب آپ کے وصال پاک کے بعد یہ جو تراویحاں پڑھتے ہم، نماز تراویح پڑھتے، اس کا باجماعت کا حضور کے بعد باجماعت پڑھنے کا حکم سیدنا امیر المومنین حضرت سیدنا عمر خطاب رضی اللہ عنہ نے دیا۔ آپ کے دور میں جماعت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دی گئی۔ جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے آپ نے حدیث پاک سنی کہ عرش الہی کے نیچے ایک جگہ ہے جس کا نام ہے حضرت القدوس، تو اس پہ اتنے فرشتے وہ اللہ سے اجازت مانگتے۔ رمضان شریف کا چاند نظر آتا ہے تو اجازت مانگتے، اللہ کریم ہمیں اجازت عطا فرما۔ رب پوچھتا ہے کس بات کی؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہم رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، ہم زمین پہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ جا کے قرآن سننا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے جب اس حدیث پاک کو سنا تو آپ نے فرمایا اس سے مراد یہ قرآن تراویح کے اندر ہے، قیام کیا جائے، قیام اللیل کیا جائے، اور جتنا بھی